بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات پڑھ دے ور محمد و آل محمد۔ زحمت نہ ہو تھوڑا قریب آ اگر زحمت نہ ہو تھوڑا سا قریب آ جائیے۔ حاضرین فرش ازا اور صاحبان ولا، اس بستی کا یہ تاریخی پروگرام جو اس وقت 2026 میں اپنی ایک اور تاریخ رقم کر چکا ہے، اس پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم اور آپ اس جلوس کا، اس عزا کا اور اس سلسلے کا ایک حصہ بنے۔ بہرحال یہ شرف کی بات ہے، مقدر کی بات ہے کہ زہرا نے ہمیں یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم فرش عزا تک آ گئے۔ یقین جانیے فرش عزا تک سب نہیں آ پاتے، وہی آتے ہیں جنہیں زہرا چاہتی ہے، وہی آتے ہیں جنہیں زہرا چاہتی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی یہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ کربلا میں بھی سب نہیں آئے، وہی آئے ہیں جنہیں حسین نے چاہا ہے۔ کربلا میں بھی سب نہیں آئے، وہی آئے ہیں جنہیں حسین بلایا ہے۔ اچھا آپ جانتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے سلام آخر کر کے چلنا شروع کیا تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ حسین کے پاس کوئی نہیں آیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ آئے تھے جنہوں نے کہا تھا فرزند رسول ہم چلنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے کام میں شہید ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، جس حالت میں رہیں گے آپ کے ساتھ رہیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے منع فرمایا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر جناب عبداللہ بیمار تھے، انہیں چھوڑا۔ جناب محمد حنفیہ جو آپ کے بھائی بھی تھے، یہ کہہ کے چھوڑا کہ اے محمد حنفیہ تم مدینے میں میری آنکھیں ہو، آج کے بعد حسین مدینے کو تمہاری آنکھوں سے دیکھے گا۔ یہ سب روایت ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے مکے آ گئے، اور حسین نے مکے میں آنے کے بعد حج تک قیام کیا، حج تک ٹھہرے، اور اتنا ٹھہرے کہ لوگ حج کے لیے مکے میں آنے لگے۔ جب مکے میں لوگ آتے تھے تو لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے کے کہتے تھے مبارک ہو تمہارا حج نہیں ہے بلکہ حج اکبر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تم فرزند رسول کے ساتھ حج کرو گے، تم زہرا کے لال کے ساتھ حج کرو گے، تم علی کے بیٹے کے ساتھ حج کرو گے۔ تو لوگ خوش ہو جاتے تھے، مگر حج سے ایک دن پہلے حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا۔ بدلا کہ نہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدلا۔ جب امام حسین علیہ السلام حج کو عمرے سے بدل کے جا رہے تھے تو لوگوں نے امام حسین کو گھیر لیا، کہاں جا رہے ہیں؟ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حسین نے حج کو عمرے سے بدلا اور حسین نکل آئے، تو جملہ کہوں اگر آپ بیدار ہیں، حسین نے جب حج کو عمرے سے بدلا تو کعبہ تو وہیں رہ گیا مگر قبلہ کربلا گیا۔ بیٹھے آپ خدا کے واسطے، میں نے تو جملہ کہا، وقت نہیں ہے کہ ٹھہرا جائے، کعبہ وہیں رہ گیا مگر قبلہ جو تھا، روح کعبہ جو تھی وہ حسین تھے، وہ نکل گئی۔ لوگوں نے کہا مولا آپ کہاں جا رہے؟ امام حسین نے کہا کہ میں حسین ابن علی نہیں چاہتا کہ میں یہاں شہید کیا جاؤں۔ کہا؟ اشارہ کیا یہاں۔ اب امام علی مقام کا ایک جملہ ہے، وہ جملہ محفوظ کیجئے گا، ریکارڈ ہو رہا ہے، کیمروں کے ذریعے میری آواز دور تک جا رہی ہے۔ امام نے فرمایا میں حسین ابن علی مکے کے باہر ایک بالشت کے فاصلے پر قتل ہونا گوارا کروں گا مگر یہاں نہیں۔ پھر سنیے گا، مکے کے باہر ایک بالشت کے فاصلے پر میں قتل ہونا گوارا کروں گا مگر یہاں نہیں۔ اچھا ایک بالشت میں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ آپ ایک بالشت آگے بیٹھے ہو یا پیچھے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ممبر ایک بالشت آگے ہو یا پیچھے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیمرہ ایک بالشت آگے ہو، مگر ہمارے پاس ایک بالشت میں فرق نہیں پڑتا، حسین کے پاس پڑتا ہے۔ حسین کیوں کہہ رہے تھے کہ میں ایک بالشت ادھر قتل ہوں گا؟ اب سمجھئے معاملہ سارا ایک بالشت کا تھا، زیادہ نہیں۔ یزید چاہتا تھا حسین یہاں شہید ہو،
اور حسین چاہتے تھے کہ ہم یہاں شہید ہوں. اس ایک بالشتی میں سارا راز ہے. اگر آپ سمجھ گئے وہ راز کیا ہے. یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین یہاں مارے جائے, اور حسین چاہتے تھے میں یہاں نہیں, ایک بالش کے ادھر مروں گا مگر یہاں نہیں مروں گا. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین یہاں مارے جائے. یہاں مارے جائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم کی ایک حدیث تھی, رسول خدا کی ایک حدیث تھی, مسلمانوں کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ جو بھی یہاں مارا جائے گا وہ باغی ہوگا. یزید یہ چاہتا تھا کہ میں حسین کو یہاں مار دوں تاکہ جب قتل حسین کے بعد آواز بلند ہو کہ تم نے فرزند رسول کو مار دیا تو ہم کہیں گے ہم نے فرزند رسول کو نہیں مارا, ہم نے تو باغی کو مارا ہے. تو ہم کہیں گے کہ ہم نے باغی کو مارا تو مسلمان ناراض ہو جائیں گے, تمہیں شرم نہیں آتی, تم فرزند رسول کو باغی کہہ رہے ہو. تو ہم کہیں گے ہم تھوڑی کہہ رہے باغی, انہی کے نانا کہہ کے گئے ہیں جو یہاں مرے وہ باغی, جو یہاں مارا جائے وہ باغی. حسین نے حج کو عمرے سے بدلا اور مسکرا کے یزید کی طرف دیکھ کے کہا یزید سن, جس زبان سے تو نے یہ حدیث سنی ہے نا میں نے وہی زبان چوسی ہے. آئے 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 صلوات پڑھو پر محمد و آل محمد. کہاں کیوں کھڑو, توجہ رہیے گا. جس حدیث کو تو نے زبان رسالت سے سنا ہے میں نے اسی زبان کو, بولیے نا, حسین کے علاوہ کسی نے چوسا اس زبان کو؟ یا حسن نے چوسا ہے یا حسین نے چوسا ہے یا علی نے چوسا زبان رسالت کو؟ جس زبان سے تو نے حدیث سنی ہے میں نے وہی زبان چوسی ہے. تو کیا سمجھ رہا ہے؟ اچھا لوگ آگے, امام حسین اب جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے, لوگوں نے آنے کے بعد کہا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اب اس جملے کو سنیے گا, حضور جملہ سنیے, اگر آپ تک پہنچ گیا میں سمجھوں گا پوری تقریر پہنچ گئی. دل تھا کہ تھوڑی دیر ٹھہر کے بات ہو مگر اب وقت ہی نہیں ہے. اگر آپ تک پہنچے تو مجھے احساس دلائیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. شیشہ نہیں بولتا, شیعہ بولتا ہے. جملہ کہوں, لوگوں نے آ کے امام حسین سے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں, آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مکہ آپ کو چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ مکہ تو آپ کے باپ کا ہے. نہیں پہنچا مکہ, بولیے کس کے باپ کا ہے؟ حسین کے باپ کا. منبر حسینی سے جملہ کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم اس اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں اگر کسی کو یہ حق ہے کہنے کا کہ مکہ میرے باپ کا ہے تو وہ اکیلا حسین ہے. نہیں پہنچے. اگر اس پوری کائنات میں کسی کو یہ حق ہے کہنے کا کہ مکہ میرے باپ کا ہے تو وہ صرف علی حسین ہے. جانتے کیوں؟ کیونکہ کعبے میں حسین ہی کا باپ پیدا ہوا ہے. اور کا ہوا ہی امام حسین نے کہا میں جا رہا ہوں. اچھا یزید کی پلاننگ کیا تھی؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین حج کو حجی میں مارے جائیں. اس کا راز کیا؟ دیکھیے آج تک عالم اسلام کی طرف سے بڑے سوالات آپ کے پاس ہیں. ابھی بھائی نے ایک سوال پڑھا, میں ممبر سے نہیں پڑھ سکتا. مسلمان فیس بک کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے سوال کرتے حسین نے یہ کیوں کر دیا, حسین نے وہ. آج تک آپ نے یہ سوال نہیں سنا ہوگا کہ حسین نے حج کو عمرے سے کیوں بدلا. سنا کیوں نہیں کرتے؟ جب عالم اسلام ہر سوال کر رہا ہے تو پھر یہ سوال کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اگر یہ سوال کرے گا تو راز جب کھلے گا تو خود ہی پھنسے گا. وہ راز دیکھیے, امام حسین مکے آ گئے ہیں اور یزید کو خبر ہو گئی ہے کہ مکے میں حسین پہنچ چکے. یزید نے 3 ٹولیاں بنائی, 3 گروہ. اب سنیے کہ حسین نے حج کو عمرے سے کیوں بدلا. پہلی ٹولی کو کہا کہ تم جاؤ, جیسے ہی حسین کو پانا قتل کر دینا. معاملہ ختم ہو. پہلے کا مقصد کیا ہے؟ حسین کو قتل کر دینا. دوسری ٹولی کو کیا کہا؟ اچھا وہ جو پہلی ٹولی گئی ہے, پہلا گروہ جو گیا ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ میرے پیچھے بھی ایک اور ٹولی آ رہی ہے, اور جو پیچھے آ رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ آگے والے کو بھی انہوں نے بھیجا ہے, جنہیں ہمیں بھیجا. ان سے کہا گیا کہ دیکھو ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ فرزند رسول حسین ابن علی کی جان کو خطرہ ہے, لہٰذا تم حسین کے آس پاس رہنا جب حسین خانہ کعبہ میں آئے, اور اگر حسین پر کوئی حملہ کرے یا حسین کو قتل کرے تو تم فوراً انہیں قتل کر دینا. اور کیا آپ نے یزید کی پلاننگ؟ پہلے سے کیا کہا؟ تم حسین کو مارنا. دوسرے سے کہا کہ تم حسین کے قاتلوں کو مار دینا. یہ کیوں؟ تاکہ حسین کے ساتھ اگر حسین کا قاتل بھی مارا گیا تو راز تو کھلے گا ہی نہیں کہ قتل کس نے کروایا. ہائے ہائے بھائی, حسین اگر حسین کے ساتھ قاتل حسین بھی مارا گیا سوال ہی ختم ہو جائے گا. حسین مارے جاتے,
قاتل بھی وہی مارا جاتا. اور جب کوئی تم سے پوچھے کہ تم نے فرزند رسول کے قاتل کو کیوں مارا تو کہنا ہماری غیرت نے برداشت نہیں کیا کیونکہ ہم اس کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں. یعنی محبت کے حدود میں آ کے یہ اعلان کیا. آج بھی کچھ لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں؟ جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو پوسٹر لگا دیتے ہیں ذکر نواسے رسول، دین بچایا رسول کے نواسے نے، اسلام بچایا رسول کے نواسے نے، قرآن بچایا رسول کے نواسے نے، شریعت بچائی، سب کچھ ہے رسول کے نواسے نے بچایا. مگر یاد رکھو جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے نا تو دو رشتے لے کے آتا ہے، ایک خون کا ایک دودھ کا. خون کے رشتے کو کہا جاتا ہے ددھیال اور دودھ کے رشتے کو کہا جاتا ہے ننیال. تمہارا دماغ کیوں نہیں چلتا؟ تم ہمیشہ یہی کیوں کہتے ہو کہ دین بچایا نبی کے نواسے نے؟ کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیا کرو اسلام بچایا ابو طالب کے پوتے نے. صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد والے. فقط حسین فقط حسین نبی کا نواسا نہیں ہے، ابو طالب کا پوتا بھی ہے، فرزند زہرا بھی ہے. اس کی رگوں میں جو ہاشم کا خون ہے، عبد المطلب سے تعلق ہے. اس کا شجرہ جو ہے وہ طیب و طاہر ہے. اس کے مزاج میں علویت پائی جاتی ہے، اس کے خون میں شرافت اور شجاعت پائی جاتی ہے. اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اب تو کام ختم ہو گیا. پہلے کو کیا کہا؟ حسین کو مارنا ہے. بہت دقیق گفتگو کر رہا. دوسرے کو کیا کہا؟ تمہیں حسین کے قاتلوں کو مارنا ہے. تو تیسرے گروپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ہے؟ معاملہ تو ختم ہو گیا. یزید کی طرف سے تو معاملہ کلیئر ہے، حسین بھی مارے گئے اور قاتل حسین بھی مارا گیا. پھر تیسرے کو کیوں بھیجا؟ تیسرے کو اس لیے بھیجا کہ جب حسین مارے جائیں اور قاتل حسین بھی مارے جائیں تو تم حسین کو بھی چھوڑ دینا اور قاتل حسین کو بھی چھوڑ دینا اور تم کعبے کا رخ کرنا اور کعبے کی طرف جا کے غلاف کعبہ کو پھاڑ دینا اور یہ کہنا جو کعبہ اپنے صحن میں رسول کے نواسے کو امان نہ دے سکا وہ ہمیں کیا بچائے گا. یعنی یزید نے ایک ہی تیر سے 3 حملے کیے. حسین کو مارا، قاتل حسین کو مارا اور حرمت کعبہ کو پامال کر دیا. یزید کتنی لمبی پلاننگ لے کے چلا تھا. یعنی ایک ہی حملے میں سب کچھ. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ خالی میں سوچ رہا ہوں، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ حسین کریں گے کیا. اس نے ساری پلاننگ بنائی تھی حج کے لیے. حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا. ایک دن پہلے حسین ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، بس ایک قدم. حج کو عمرے سے بدلا نا تو ایک قدم پیچھے ہٹ گئے. آج لوگ کہتے ہیں حسین نے حج کو عمرے سے بدل کے اچھا نہیں کیا. اچھا نہیں کیا، ہوش میں آ. حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹ کے بتایا دنیا والوں دیکھ لو جس کا پیچھے ہٹنے والا قدم کعبے کو بچا سکتا ہے اس کا آگے بڑھنے والا قدم فرزند رسول حرمت. آج پوری دنیا کی مسجدوں میں اللہ اکبر ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. احترام اذان واجب ہے. اذان ہو رہی ہے، ہمارے یہاں مجلس ہو رہی ہے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں؟ مجلس ہو رہی، مجلس رک جاتی ہے. شعرا شعر پڑھ رہے، شاعر شعر بند کر دیتا. عزادار ماتم کر رہے ہیں، ماتم روک دیا جاتا ہے کیونکہ اذان ہو رہی ہے. احترام کس کا ہے؟ بولیے نا. احترام ہے اذان کا. بس میرا آپ سے ایک سوال ہے، پورا عالم اسلام یہ بتائے کہ جس اذان کا ہم احترام کر رہے ہیں یہ اذان کس کی وجہ سے ہے؟ اذان کس کی وجہ سے؟ جو مسجدوں کے منارے سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو رہی ہے یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اگر حسین ہی نہ ہوتے تو اذان ہی نہ ہوتی اور اذان نہ ہوتی تو پھر احترام بھی نہ ہوتا. یاد رکھیے گا حسین نے کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا کے خدا کا سب کچھ بچا لیا. سب کچھ لٹا، آج سب کچھ بچا. آج دین اگر اس صورت میں نظر آ رہا ہے تو صرف حسین کی وجہ سے نظر آ رہا ہے. میں نے تقریر ختم کر. حسین کا احسان ہے اسلام پر اور دوسرا احسان ہے حسین کا انسان پر.
اگر آج انسانوں میں انسانیت پائی جاتی ہے تو اس کا سبب کہیں نہ کہیں حسین. یاد رکھیے گا حسین کا تعلق صرف شیعوں سے نہیں ہے، حسین کا تعلق انسانیت سے. حسین سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، حسین سے محبت کرنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. جہاں بھی انسانیت پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ جب محرم کا جلوس نکلتا ہے نا تو لوگوں کو تعزیہ تو نظر آتا ہے کہ یہ حسین کا ہے، مگر کاندھا پتہ نہیں ہوتا کہ کاندھا کس کا ہے. سب کاندھا دے، ہندو آ رہا ہے وہ کاندھا دے رہا ہے، شیعہ آ رہا ہے وہ کاندھا دے رہا ہے، اہل سنت ہے وہ کاندھا، سکھ سب کاندھا دے. کیوں بھائی؟ کیونکہ تعلق انسانیت سے، اور حسین نے سب کچھ قربان کر کے بچا لیا. آج ملا کیا حسین؟ ظاہری طور پہ کیا ملا؟ حسین کے حصے میں کیا آیا؟ سب کچھ دیکھے رضاعت پروردگار وہ چھوڑ دیجئے، ظاہری طور پہ کیا آیا؟ حسین کے حصے میں ظاہری طور پر یہ عزاداری آئی. حسین کے حصے میں ہم اور تم آئے ہیں، یہ عزادار، یہ ماتمدار. اور یہ بھی ایسے نہیں آئے ہیں، ایک ماں نے پہلے معلوم کیا، بابا یہ بتائیے جب یہ واقعہ کربلا ہوگا آپ رہیں گے؟ نہیں میری بیٹی. بابا کیا علی ہوں گے؟ نہیں میری بیٹی. بابا کیا حسن ہوں گے؟ نہیں بیٹی. بابا میں رہوں گی؟ نہیں. تو پھر تڑپ کے پوچھتی ہیں بتائیے کہ پھر میرے حسین کو روئے گا کون؟ رونے میں کوتاہی نہ کیجیے. تو خدا ایک قوم پیدا کرے گا اس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، اس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے، اس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے. میں ایک جملہ کہوں، قسم خدا کی عزاداری میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاید دکھاوے کے لیے. میں تقریر کر رہا ہوں، شاید یہ دکھاوے کے لیے، کیمرہ مجھے کور کر رہا ہے، ہو سکتا ہے میں کیمرے کے لیے پڑھ رہا ہوں، نوحہ خان نوحہ پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے دکھاوے کے لیے، مرثیہ خان مرثیہ پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ دکھاوے کے لیے. تبرک مہنگا بانٹا جا رہا ہے، مگر دو چیزوں میں اب تک دکھاوا نہیں آیا. ایک ان عزاداروں میں جو مجلس میں سامنے بیٹھتے ہیں، ایک ان جوانوں میں جو حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں. انہیں کوئی کیمرہ زوم نہیں کرتا. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ماتم کرنے والے کو زوم کیا جا رہا ہو؟ نہیں. جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں زوم کیا جائے گا، جب نوحہ خان نوحہ پڑھے گا، مگر اس میں خلوص ہے. میں ایک بات بتاؤں، تمہیں یہ کیمرے کور کریں نہ کریں، تمہیں یہ کیمرہ دیکھے نہ دیکھے، مگر میں ممبر پر قسم کھا کے کہتا ہوں حسین کی ماں تمہیں ضرورت ہے. حسین کی ماں دیکھتی ہے یہ میرے لال کے ساتھ وہ ہاتھ جو حلقے میں اٹھ کے سینے پہ لگتا ہے نا، وہ اس لائق ہے کہ اسے چوما جائے. کیوں؟ کیونکہ اس ہاتھ پہ سیدہ کی نگاہ ہے. جب وہ ماتم کرتا ہے نا کوئی جوان کھڑا ہو کے، تو ایک بچی خواتین میں کھڑی ہو کے دیکھتی ہو، کہتی ہے پھوپھی اماں یہ جوان میرے بھیا اکبر کا ماتم. جوانوں تمہیں سلام ہے، ماتمداروں تمہیں سلام ہے. کیا ملتا ہے تمہیں؟ رات بھر سفر کرتے ہو، اب یہاں ہو 2 گھنٹے کے بعد تمہیں جونپور جانا ہوگا، وہاں بھی جا کے ماتم. یہاں کیوں؟ یہ تم نہیں کر رہے ہو، یہ وہ ماں کی دعا ہے. یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے. اسی دعا کا جانتے آپ، ہم سوچتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. میں رات یہاں پہنچا، پوری رات یہاں لوگ کام کرتے رہے، پوری رات خود کر رہے ہیں. نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو گھروں میں لیٹے رہے. وہ کون ہے؟ عزاداری میں وہی اٹھ کے آتا ہے جسے زہرا چاہتی ہے. عزاداری میں وہی حصہ لیتا ہے جسے زہرا چاہتی ہے.
عزاداری میں وہی پیسہ خرچ ہوتا ہے جو زہرا چاہتی ہے. یاد رکھنا ہمارا اور آپ کا تو کچھ نہیں ہے. ہم اور آپ آ گئے, آ کے پڑھیں گے, نکل جائیں گے. ہم آپ سنیں گے, چلے جائیں گے, ماتم کریں گے, چلے جائیں گے. مگر روایت اور علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ جہاں کہیں حسین کا ذکر ہوتا ہے نا, سننے والے تو چلے جاتے ہیں, پڑھنے والے تو چلے جاتے ہیں. ایک 3.5 سال کی بچی ہوتی ہے جو بار بار اپنی دادی کا شانہ ہلا کے کہتی ہے, اے دادی میرے بابا کو ایک رونے والا یہاں بیٹھا تھا, اے پھوپھی اماں میرے بھیا کو رونے والا. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے کا بسر. اللہ اس گاؤں پہ اپنی رحمتیں نازل کرے. جہاں جہاں ازا ہو رہی ہے اللہ ان گاؤں کو, ان بستیوں کو سلامت رکھے, تمہاری ازا کو قبول کرے. سنو گے ایسے نہیں ہوتی عزاداری, ایسے نہیں ہوتی. دل میں خیال بھی نہیں آتا جب تک دل پاک نہ ہو. ایک جو بس زیادہ نہیں 2 سے 4 منٹ اور مجلس رحمت تمام. جانتے ہیں حسین تم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ جانتے کتنی محبت کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں ہم حسین سے محبت کرتے ہیں. نا نا نا, تم حسین سے محبت نہیں کرتے, حسین بھی تم سے محبت کرتے ہیں. بس فرق اتنا ہے تمہاری کچھ محبت حسین کے نام ہے, حسین کی ساری محبت تمہارے نام. میں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ پڑھا ہے. حضرت آیت اللہ مرشی نجفی آج بھی ایران میں بہت بڑا کتاب خانہ ہے, دنیا کا شیعوں کا سب سے بڑا کتاب خانہ آیت اللہ مرشی نجفی. 14 معصومین میں تمام معصومین سے ملاقات کی اس سید نے, اتنی بڑی عظیم شخصیت. کہتے ہیں میں ایک علمی مسئلہ پیش آ گیا, میں نجف سے کربلا گیا اور دل میں یہ تھا کہ امام سے ملاقات کروں گا اور اپنا علمی مسئلہ پیش کروں گا. سنو حسین کتنی محبت کی. کہتے ہیں میں پوری رات حرم امام حسین میں بیٹھا تھا. صبح کا وقت قریب آیا, میں نے دیکھا کہ امام کے زری کی دوسری طرف سے تلاوت کی آواز آ رہی. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد قرآن مجید پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. پھر مجھے خیال آیا والد کا تو انتقال ہوئے برسوں ہو گئے. تو میرے والد نے کہا تم سوچ کیا رہے ہو پرشی, تم سوچ کیا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ کچھ نہیں. کہ جلدی دروازے پہ جاؤ, میرا مولا تمہارا انتظار کر رہا ہے. میں دوڑا ہوا گیا, میں نے دیکھا کہ مولا دروازے پہ اور سید مرشیہ. کیا بات ہے. میں نے کہا مولا مجھے آنکھوں سے کم نظر آنے لگا ہے. حسین غریب نے اپنی جیب سے گھاس نکالی, کہا مرشی سے کھا. مولا مجھے تحفے میں کچھ چاہیے. سید مرشی لو میں انگوٹھی دے اور ایسے ہی اور کچھ. مولا میرے لیے دعا کر دیجئے, میں حج پہ جاؤں اور لوٹ کے کبھی نہ آؤں. وہی انتقال. نہیں مرشی یہ نہیں ہو سکتا, خدا کو تم سے کام لینا ہے. کہتے مرشی کہتے جب میں امام حسین سے بات کر رہا تھا مجھے ایسا لگا جیسے امام بڑی عجیب و غریب کیفیت میں بار بار دروازے کی طرف دیکھے. میں نے پوچھا مولا آپ کو کہیں جانا ہے, کہیں جلدی میں؟ کہتے ہاں مجھے فلاں سرائے میں جانا ہے. اس زمانے میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے, فلاں سرائے میں لوگ سرائے میں رکا کرتے تھے. میں نے کہا مولا کیوں جانا ہے؟ تو امام نے فرمایا وہاں میرا ایک زائر آیا ہوا ہے, جو اس کے پاس جانا ہے. میں نے ہاتھ حیرت سے دیکھا. میں نے کہا مولا زائر آپ کے پاس آئے گا, آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے وہ 3 دن سے کربلا آیا ہوا ہے, جب سے آیا ہے نا بخار میں مبتلا ہے. اے مرشی میں روز اسے دیکھنے کے لیے جاتا ہوں. میں نے کہا مولا آپ کیوں جاتے ہیں؟ حسین نے ایک جملہ کہا, مرشی کہتے ہیں مجھ پہ قیامت کا گریہ طاری ہو گیا. حسین نے کہا مرشی اس کربلا میں اس کا میرے علاوہ کون ہے؟ اے مرشی میں نہیں چاہتا جو احساس غربت کربلا میں مجھے ہوا کسی اور کو ہو. مرشی زمین میں بیٹھ گئے. اے فاطمہ کے لال آج ہماری غربت کا اتنا خیال. ہائے کربلا خنجر چلا پانی بند ہوا فرات سے عالم اللہ ایا بنا تقبل منا انک ماتم حسین